ماشاء اللہ ہر دور میں صوفیزم یعنی تصوف کی تعلیمات کا بول بالا رہا، صوفیہ کرام کی تعلیمات کا بول بالا رہا۔ ہمارے مشائخ عظام نے جو ہے باطن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کیا، باطن کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا، کئی راز و نیاز، کئی رموز جو ہے عاشقین کے دلوں میں جو ہے سینہ بہ سینہ جو ہے منتقل فرمایا۔ تو یہ رب قدیر کا فیضان ہے۔ تو ہر دور میں تصوف کی تعلیمات صوفیہ کرام لے کر ہی چل رہے تھے، لیکن جب اس دور کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تصوف ہر گھر میں جو ہے تصوف کی تعلیمات ہے، گھر گھر میں جو ہے آج اجالا ہے۔ یہ صوفیان کرام کا احسان ہے، یہ صوفیہ اولیاء کرام کا احسان ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے، صوفیزم کی تعلیمات پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک گہری وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انسان کے وجود باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی تمام تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ باطن ہے۔ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے یہی فرماتا ہے کہ میں جو ہے میری جو نظر ہے وہ تمہارے باطن کی طرف ہے، نہ کہ تمہارے ظاہر کی طرف۔ اور ماشاء اللہ الحمدللہ ظاہر میں تو ہم لوگ جو ہے اس کائنات میں جو بہت ایکسپرٹ ہے، ظاہر کے معاملات میں ماشاء اللہ الحمدللہ ہم لوگ بہت ایکسپرٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے رکھتے ہم لوگ۔ انسان ظاہر کے معاملات میں بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت علم والا ہے، بہت بیدار ہے، لیکن باطن کے اندر اس کے اندر غفلت ہے، وہ اندر سے جو ہے سویا ہوا ہے، اس کی نظر جو ہے باطن پر نہیں ہے، وہ باطن پر نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ اپنے باطن جو کہ لطیف ہے اس کی طرف نظر نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باطن سے مراد ہم قلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی قلب حقیقی، قلب مجازی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روح کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو کیا کسی نے اپنی روح کو دیکھا؟ کیا اپنی روح کو جانا؟ کیا ابھی وہ قلب حقیقی کی حقیقت کو جان گیا ہے؟ تو ابھی اس کی نظر جو ہے خود سے ہٹ کر جو ہے کہیں اور ہے، اس کا جو شعور ہے وہ خود سے ہٹا ہوا ہے، اس کا جو دھیان ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ خود سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے صوفیان کرام نے جو ہے باطن کی طرف زور دیا، اور اسی باطن کی طرف زور دینے کا مقصد یہی رہا کہ وہ جو ہے اہل تصوف بنے۔ کیا بنے؟ اہل تصوف والے ہو گئے، وہ جو باطن کی طرف زور دے رہے تھے۔ اور وہ کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا، انہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل گیا، صحابہ کرام سے پتہ چل گیا، مشائخ عظام سے یہ پتہ چل گیا کہ جو خود کو جانے گا وہی خود کا رب کا پتہ جانے گا۔ جس نے اپنے وجود حقیقی کو نہیں جانا وہ اپنے رب کی معرفت نہیں پا سکتا۔ یہ جو ہے اول و آخر فیصلہ ہے۔ خود کو جاننا ہی ہوگا، خود پر نظر کرنا ہی ہوگا کہ میں کون ہوں۔
میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. تو اگر خود کو جاننا ہے تو خود کی طرف رخ کرنا ہوگا، خود کی طرف لوٹنا ہوگا، خود کی ذات کی طرف جو ہے لوٹنا ہوگا، اپنی نفس کو جاننا ہوگا، اپنے قلب کی حقیقت کو پہچاننا ہوگا، روحانیت کی طرف چلنا ہوگا، نظر کرنا ہوگا. اور اتنا یاد رکھنا، یہ ظاہری آنکھیں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی، یہ ظاہری آنکھیں اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہ ظاہری آنکھیں محتاج ہے، کیا ہے؟ محتاج ہے. اسی لیے جو ہے انسان خود کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، کیونکہ وہ اس ظاہری آنکھوں کے بھروسے بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس کے اندر وہ علم نہیں آیا، وہ شعور نہیں پیدا ہوا کہ اسے ایک آئینے کی ضرورت ہے. جیسے اگر اس کو ایک چہرہ دیکھنا ہے تو اسے آئینے کی ضرورت ہے، تو اسی طریقے سے اگر اسے روح کو دیکھنا ہے، اگر اس کو قلب حقیقی کی حقیقت کو جاننا ہے، اگر روحانیت کے پہلوؤں کو سمجھنا ہے، اگر اس کو نفس کو جاننا ہے، تو اسے جو ہے آئینے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے صوفیہ کرام نے کیا کیا کہ باطنی پہلو پر زور دیا، اسی لیے تصوف پہ زور دیا. تصوف کی تعلیمات یعنی بیعت کرنا، کسی پیر کامل سے بیعت لینا، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، لیکن یہ جاننا کیوں بیعت لینا کیوں ضروری ہے. اب سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے آ کر. تو بیعت لینا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اپنے باطن کی آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں. بیعت لینا ان کے لیے ضروری ہے جو اپنے نفس کے عرفان سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بیعت لینا ان کے لیے ضروری ہے جو اپنے قلب کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بیعت لینا ان کے لیے اشد ضروری ہے جو اپنی روح کو جاننا چاہتے ہیں، اپنی آتما کو جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں. کیونکہ آتما کے ایک معنی ہوتے ہیں سنسکرت کے اندر، کیونکہ یہ آتما لفظ جو ہے سنسکرت لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے میں کے، جس کو عربی میں انا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا کہتے ہیں. تو یہ جو انا لفظ کے معنی نکلتے ہیں میں کے، کہ میں کو جاننا کہ میں کون ہوں. تو جس نے میں کو جان لیتا ہے، جو میں کو جان لیتا ہے، پھر اس کے پاس جاننے کے لیے کچھ نہیں بچتا. کیا ہے؟ جو میں کو جان لیتا ہے پھر اس کے پاس اس دنیا میں جاننے کے لیے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ جو میں کو جان لیتا ہے وہ خدا کو جان لیتا ہے، اور جو خدا کو جان لیتا ہے پھر اس کے پاس کچھ بچتا ہے. تو آج کا جو عنوان ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ کئی لوگ جو ہے کشمکش میں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے شریعت کی تعلیمات کو عام کیوں نہیں کرتے، آپ لوگ جو ہے باطن کی تعلیمات کیوں لے کر چل رہے ہیں، باطن کی طرف زور کیوں دے رہے ہیں، یعنی تصوف کی تعلیمات پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، یعنی بیعت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہے اس کی اہم وجوہات ہے کہ ہم جو ہے صوفیان کرام یہ باطنی پہلو پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں. تو بس اسی کو جاننا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اگر اترنا ہے تو ہمیں اس آئینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب تک آپ پریکٹیکل میں اترو گے نہیں باتیں سمجھ میں آئے گی نہیں. اور جو پیاسا ہے وہی جو ہے کنویں کے پاس جائے گا، یہ یاد رکھنا. جو جس کو پیاس ہی نہیں وہ کنواں کیوں کر تلاش کرے گا. اسی لیے جو ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو میں کو جاننا چاہتے ہیں، جو خود کو جاننا چاہتے ہیں. ان کے اندر تڑپ موجود ہے کہ وہ ان کی روح بے چین ہے. کیا ہے؟ ان کی روح تڑپ رہی ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ روح کیا ہے، یعنی میں کون ہوں. وہ روح اشارہ کرتی ہے میں کی طرف. کس کی طرف؟ ایک نقطہ ہے، بہت لطیف نقطہ ہے کہ روح ہمیشہ اشارہ کر رہی ہے میں کی طرف. کس کی طرف؟ میں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میں آخر ہے کون. تو پورا کھیل میں کا ہے، جاننا میں کو ہے، کیونکہ پورا راز میں ہے. کس میں ہے؟ میں راز رکھا ہوا ہے پورا. تو کچھ ایسے ہیں جن کی روحیں تڑپ رہی ہے، کیا ہے؟ وہ جاننے کے لیے، اور وہ تڑپتی رہے گی جب تک وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ جائے. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں کچھ پڑی نہیں ہے، وہ ایک دم اطمینان ہے. کیا ہے؟
سکون ایک الگ لفظ ہے، سکون تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی زندگی سے اطمینان بخش ہے۔ تو ایسوں کے لیے جو ہے پیری مریدی کوئی وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے ایسوں کے لیے۔ لیکن جن کے روحیں تڑپ رہی ہیں، کیا ہے، مچل رہی ہے، کیا ہے، اندر سے بے چینی ہے، کیا ہے، ازل سے جو ہے تڑپ رہی ہے، وہ بے چین ہے، وہ اضطرابیت کی کیفیت میں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، تو بس ایک آئینے کی ضرورت ہے۔ وہ بنا آئینے کے جو ہے اس میں کو نہیں جان سکتے، کیا نہیں جان سکتے، اس بنا نہیں جان سکتے، اور وہ ادھورے ہیں اور ادھورے مر جائیں گے پھر۔ اور اگر وہ آئینہ مل جائے گا جس دن، تو وہ اپنی میں کی حقیقت کو جان کر جو ہے اپنے مقام حقیقت کی طرف، یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ کدھر لوٹتے ہیں؟ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے اپنی پرواز جو ہے اپنی اصل مقام کی طرف جو ہے ان کی پرواز ہوتی ہے، ان کا سفر جو ہے پھر حقیقت کی طرف ہوتا ہے، یعنی خود کی طرف ہوتا ہے، اور خود تک پہنچ جانا ہی جو ہے ان کی منزل ہوتی ہے، خود کو جان لینا ہی پھر ان کا مقصد ہوتا ہے زندگی میں۔ تو بس بحر کیف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اتنا زور کیوں تصوف پہ، آج اتنا زور تصوف پر کیوں دیا جا رہا ہے، باطن پر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ ظاہر میں ہمارے پاس بہت اجالا رکھا ہوا ہے، بہت روشنی ہے، بہت نور موجود ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ظاہر کے اندر جو ہے بہت گائیڈنس ہے، بہت رہبری ہے، بہت رہبری کی گئی، بہت کی گئی، بہت کی گئی۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہو آپ کے ظاہر کو جو ہے سنوارا جا رہا ہے، لیکن باطن کو نہیں، باطن کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ کا دھیان اس کے بچوں کے باطن کی طرف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود جو ہے اس جو ہے خزانے سے ناواقف ہے، ابھی محروم ہے وہ۔ تو جو خزانے سے واقف ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو جو ہے باطن پر زور کراتے ہیں، کس پر؟ باطن کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تو پیر کامل کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ خود کی طرف لوٹنا، باطن کی طرف رخ کرنا۔ اس لیے میرے پیر کامل کیا فرماتے ہیں کہ تصوف کس کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خود کی طرف رخ کرنا جو ہے تصوف ہے۔ کیا ہے؟ اپنی طرف جو ہے، اپنی طرف رخ کرنا اور خدا سے منہ پھیر لینا تصوف ہے۔ کیا ہے؟ خدا سے منہ پھیر لینا اور خود کی طرف رخ کرنا جو ہے تصوف ہے۔ تو بس یہ کہہ کر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا کریم جو ہے ہم تمام کو سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔